اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں عشرہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھے ہیں اور کچھ عشرہ ذی الحج کے خاص وظائف آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ عشرہ ذی الحج کے وظائف جان کر اور آپ ان وظائف پر عمل کر کے اپنی ہر حاجت اور اپنی ہر دلی مراد پوری کر سکیں اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ کا خاص فضل و احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ذی الحجہ کے فضیلتوں اور برکتوں والے ایام پھر سے آ رہے ہیں۔ ان دنوں کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جو اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے کے بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ دن ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان ایام کی فضیلت کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا بھر کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے تو سچے مسلمان کے دل میں جذبہ عبادت اور شوق بندگی کا ابھرنا طبعی امر ہے، چنانچہ وہ چاہے گا کہ اسے وہ اعمال بتائے جائیں جن کے ذریعے وہ ان دنوں کی برکات حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر جائز مراد پا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو: بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی، بیماری آنے سے پہلے تندرستی، فقیری آنے سے پہلے تونگری، مصروفیت سے پہلے فرصت کے لمحات اور موت آنے سے پہلے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ چنانچہ ہمیں ان مبارک دنوں کو فضول کاموں اور بے مقصد باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے ان دنوں کے ایک ایک پل کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اب آئیے ذی الحج کے کچھ خاص وظائف اور نمازوں کے طریقے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ذی الحج کا چاند دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر کا سورہ پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورے کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے یعنی سچے دل سے دعا کریں۔ جو بھی آپ کی حاجات ہو، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہو، جو بھی آپ کی تمنا ہو، وہ انشاءاللہ ماہ ذی الحج کے چاند کی برکت سے پوری ہوگی۔ اللہ کی ذات پر پورا یقین و اعتماد رکھیں۔ اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ عشرہ ذی الحج کے ان دنوں کی عزت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان 10 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کو صحت یابی عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کے مال میں زیادتی عطا کرتا ہے اور اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کا کفارہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، اس کے نزاع کے وقت کی تنگی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7، ظلمت میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 8، نیکیوں کے اجر کا پلڑا بھاری کرتا ہے۔ نمبر 9، جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 10، جنت کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن اگر کسی نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کھانا کھلایا یا خیرات دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر عمل کیا۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضائل اور عبادات: جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور جو کوئی عرفہ کی شب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے
کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ قریش پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی جائز مراد ہوگی پوری ہوگی اور ثواب عظیم حاصل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دستے مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اشہد ان لا علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے، ان اللہ هو السمیع العلیم، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، پھر 1 مرتبہ یہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوا اور جو صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی اور میرے رسول پر درود بھیجا، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی۔ عرفہ کے دن چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اول و آخر درود پاک پڑھے اور یہ دعا پڑھے، یا ذخیری یا ذخیرتی یا ممتی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا غیاثی عند فاقتی یا انیسی عند وحدتی یا رحمتی فی دقتی یا دلیلی فی حیرتی بالتوفیقی۔ پروردگار عالم عرفہ کے دن اس دعا کو پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی نیک حاجت پوری فرماتا ہے اور نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔